السلام علیکم ناظرین، گجر زرعی فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان گجر۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مرچ کی فصل پہ ہم انسیکٹی سائیڈ کا کون سا سپرے کرنا ہے اور کس سٹیج پہ کرنا ہے، اور کون سے دو سپرے ایسے ہیں جو کہ بہت اہمیت کے عمل ہے، اگر وہ نہ کریں تو آپ کی مرچ کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے سے سوال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر فصل میں مختلف طرح کی ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ آتی ہی رہتی ہیں، لیکن کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہر صورت میں آنی ہے، اس کو آپ پہلے سے تیار ہوتے ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکئی کی فصل میں سنڈی کا اٹیک ہونا ہے، آپ پہلے سے تیار ہوتے ہو، اس کے اوپر کاربوفیران کا جو ہے وہ دانے دار وہ ڈلواتے ہو یا اس کے اوپر سپرے کرتے ہو۔ تو اسی طرح مرچ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر سال آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دو سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کو مختلف طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں پہلے ہی بتا دیا جائے تاکہ ٹائم سے پہلے ہم اس کو کور کر لیں۔ پچھلے سالوں میں دوستو، آج سے 5 سال پہلے جو مرچ کی فصل ہے اس میں تھرپس کا اٹیک نہیں آتا تھا پہلی پیکنگ سے پہلے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ موسمی تبدیلیات کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے جو تھرپس کا عمل ہے وہ پہلی پیکنگ سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تھرپس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کے پتے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھرپس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ سنڈی آتی ہے۔ یہ سنڈی تو پہلے بھی آتی تھی، لیکن پچھلے 5 سال پہلے جو ہے تھرپس کا عمل شروع ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اس کو کوراجن، ویاگو یا بیلٹ، یا ہم پہلے سٹیورڈ بھی کرتے رہے ہیں، اس طرح کی سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس سال بھی ان کا پلان یہی ہوگا، لیکن دوستو آپ نے اس پلان کو چینج کرنا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی مرچ ایکسپورٹ ہو، کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ کریں تو آپ کی مرچ ریجیکٹ نہ ہو دوستو۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوراجن یا دوسری جو بھی ہم سپرے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک ہفتے بعد سپرے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار چوتھے دن رپیٹ کر دو، سنڈی کا مسئلہ آنا ہے، کوئی نہیں، 1000 روپے کا پیک ہے، لیکن دوستو آپ اپنی جو مرچ ہے اس کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ دوستو اس کی جو سب سے بہترین حل ہے وہ آپ نے کورٹیوا کا ریڈینٹ کرنا ہے، جو کہ وہ بیکٹیریا کے بقایا جات سے نیو کیمسٹری کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ ایک تو دوستو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اس کا سپرے کریں گے تو آپ کو 15 دن کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور دوسرا اس کے سپرے کرنے سے آپ کی مرچ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم مرچ ایکسپورٹ کر لیں گے، ہماری مرچ ٹھیک ہے، ٹیسٹ پاس ہو جائے گا۔ دوستو اصل میں ٹیسٹ میں مسائل کیا پیش آتے ہیں دوستو؟ پچھلے 20-25 سالوں سے انڈیا سے چائنا مرچ لے رہا تھا، وہ انڈیا سے ختم کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ انڈیا کا ریٹ زیادہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انڈیا نے 2000 پورے سے جو ہے ڈرائر لگا لیے تھے، آج سے 25 سال پہلے وہ ڈرائر کر رہے ہیں۔ وہ ہم بھی انشاءاللہ ڈرائر کا جو پروسیس ہے اس کو اگلے ہفتے میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں چائنا سے آپ کو ڈرائی کی ویڈیوز بھی بھیجوں گا، ڈرائر ہم دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سب لوگوں کو ویلوگز کے ذریعے شیئر کروں گا کہ ہم کس طرح اگلی فصل ہم ڈرائی کریں گے۔ اگر ڈرائر کے ساتھ ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں دوستو، اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور ہم لمبا سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں ایکسپورٹ کے لیے پیسٹی سائیڈ کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑے گا، کہ جو ہم سپرے کرتے ہیں ایک تو وہ سارے رجسٹرڈ فرٹیلائزر کرنے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مرچوں میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں، چھوٹی سٹیج پہ جب سنڈی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو لیفیران، امیمیکٹن یا سیگا پیسٹ کلیئر سے کلیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے مسئلہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس میں ڈوز بھی ہم جو ہے نارمل رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہماری فصل اس سٹیج پہ آ جاتی ہے، بہت بڑی فصل ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار 1 مہینہ ہے، اس میں کہیں بیماری کا اٹیک نہ آ جائے، تو ہم اچھی سے اچھی سپرے کرتے ہیں۔ دوستو آپ نے کورٹیوا کا ریڈینٹ کرنا ہے، وہ تھوڑا مہنگا ضرور ہے، لیکن اس سے آپ کو 15 دن سپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تھرپس کا اور جو ہے آپ کا سنڈی کا ایک بھرپور آپ کا کنٹرول دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کورٹیوا کی اس طرح کی نئی کیمسٹریز پاکستان میں آئیں گی، تو اس طرح جب ہم یہ سپرے کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مرچ کی فصل ہے ایک تو وہ بھرپور رہے گی۔ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ لیبر کا بھی مسئلہ رہتا ہے، اگر آپ ایک دن سپرے کرتے ہیں 15 دن آپ کو سپرے نہیں کرنی پڑتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہی چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دوست جو کہ کوراجن دوسری سپرے کرتے ہیں، تو ان کے اندر بعد میں مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ چائنا یا کوئی بھی ملک ہے وہ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریجیکٹ کر لیں گے، لیکن اگر ہم ڈوز کا استعمال صحیح نہیں کریں گے اور جو ہے ہم لوکلی ایسے ہی کوئی سپرے کرتے رہیں گے تو ہماری جو بعد میں مسئلے مسائل آئیں گے۔ دوستو ہمارا ایک مرچوں کا ایک فیوچر ہے، ہم سب نے اس کو لے کے چلنا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اس لیے گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے ہماری مرچ ایکسپورٹ ہو سکے۔ جب ہماری مرچ ایکسپورٹ ہوگی تو ہمیں بہت اچھا ریٹ ملے گا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مرچ کا ایک بہت اچھا فیوچر ہے۔ اب اگر ایوریج پچھلے سال کم آئی ہے لوگوں کی، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ 10-15 دن پہلے لگا دیں، آپ کی فصل کو ٹائم مل جائے گا، اس سال ایوریج لے لیں گے۔ لیکن مرچ کی جو فصل ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر جائے گی، آپ سب دیکھیں گے کہ مرچ کا ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ چائنا سے ڈیمانڈ ہی اتنی ہے۔ صرف چائنا سے نہیں، پوری دنیا میں اس ٹائم مرچ کی شارٹیج ہے، اور پوری دنیا میں سب سے کم ریٹ پاکستان میں ہے۔
تو ہم اس کو کس طرح پوری دنیا کو دے کے اس میں ریٹ میں بہتری کریں گے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں سپرے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں کھادیں بھی رجسٹرڈ فرٹیلائزر ڈالنا ہے، ایسے نہیں کہ ہمیں کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی اٹھا کے ہم ڈال دیں گے تو بعد میں ہمارے لیے مسئلے مسائل کریں گے۔ دیکھیں دوستو، میں آپ سب لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا فارمر ہے، اس کی بھی مرچ ایکسپورٹ ہو۔ ہم ڈرائی کر کے ایک مسئلہ تو حل کر لیں گے، لیکن ڈرائی کرنے کے بعد بھی اگر ہماری مرچ ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو پھر اس میں یہ مسئلہ مسائل ہوگا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی انسیکٹیسائڈ ہم یوز کرتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریڈینٹ کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو کنٹرول بہت اچھا رہے گا، اور ریڈینٹ ایسی چیز ہے جب آپ اپنی فصل پہ کرتے ہو تو آپ کی فصل پہ ایک نئی شان آ جاتی ہے۔ تو انسیکٹیسائڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوال تھے، باقی چھوٹے موٹے مسائل، بارش آئی ہے تو آپ نے فنجی سائڈ کا سپرے کرنا ہے، بیکٹیریو سائڈ، وہ ایک موسمی تبدیلیاں ہیں، وہ ہمیں موسم کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ میں نے آج آپ کو بتائی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ترپس نے بھی آنا ہے اور سنڈی نے بھی آنا ہے، اس کے ہم نے 2 سپرے کرنے ہیں، اور ہم نے سپرے کون سے کرنے ہیں؟ ریڈینٹ کے کرنے ہیں۔ اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ایک تو ہماری مرچ ایکسپورٹ ہوگی، اس میں مسئلہ مسائل نہیں آئے گا، اور دوسرا جو ہے ہمیں 15 دن کنٹرول ملے گا۔ نئی سے نئی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک